بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الی آخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پیاری ماں بہنیں، میرے ذہن میں ایک اہم سوال میرے چند بھائیوں کے کہنے کی وجہ سے بڑھ گیا۔ روزمرہ کی شکایات دیکھنے پر یہ سوال ذہن میں آیا کہ اب الحمدللہ ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اس موقع پر جو بیماری سے بالکل خالی ہے، صحت مند ہے، تندرست ہیں، جوان ہیں، وہ تو روزے رکھیں گے، لیکن جو بیمار ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ روزے کیسے رکھیں؟ اب اس میں ایک بات اہم یہ آئی کہ 99% لوگ شوگر کے مریض ہیں۔ اب ان کے روزے رکھنے کی شکل کیا ہے؟ کیا وہ روزہ رکھیں گے؟ رکھیں تو جو ان کی ٹیبلیٹ اور انسولین جو انجیکشن وغیرہ ہیں وہ استعمال کرنے کے، وہ کیسے استعمال کریں گے؟ یا روزہ نہ رکھیں، اس کی قضا کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ شوگر کے مریض کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک شوگر کا مریض ہے شوگر کم ہونے والا، ایک مریض ہے شوگر بڑھنے والا، ایک مریض وہ ہے کہ وہ دوائی صبح شام ٹیبلیٹ استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، ایک وہ ہے جو انسولین انہیں انجیکشن کی شکل میں پیٹ میں لگوانی ہوتی ہے۔ اب کیا کریں؟ تو یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں، اگر شوگر کا مریض ایسا ہے کہ کچھ دیر بھوکا رہنے پر اس کا شوگر کم ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں، گھٹ جاتا ہے، کم ہوتا ہے، اور کم ہونے کی وجہ سے اس کو چینی استعمال کرنی ہوتی ہے، اگر کچھ وقت چینی نہ ملی تو یہاں تک نوبت آتی ہے کہ انتقال ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، مر جانے تک نوبت آ جاتی ہے۔ سنا کئی لوگوں کے بارے میں کہ شوگر کم ہوئی روزے کی شکل میں، اب روزہ توڑا نہیں، وہ دروازے کے اندر بھی داخل نہ ہو سکے، چینی لینے تک بھی نہ پہنچ سکے کہ وہیں انتقال ہو گیا۔ تو اتنی شوگر کم ہونے کی وجہ سے پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ ان کو چینی استعمال کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ان کی شوگر تھوڑی اوپر اٹھتی ہے، نارمل ہوتی ہے۔ اب وہ کیا کریں؟ یہ ایک مجبوری کی شکل ہے۔ اگر اسے یہ خطرہ ہے تو پھر روزہ نہ رکھے، اگر روزہ رکھ لیا اور اس کی شوگر کم ہوئی تو فوراً چینی استعمال کر لے، روزہ توڑ دے۔ ایک روزہ توڑ دیا، اب اگر عید کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اس کو امید ہوئی شوگر کنٹرول ہو گئی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنے اس ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا کر لے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح شوگر بڑھ جانے والوں کے لیے پریشانی ہے، اگر وہ برداشت کر سکتے ہیں، وہ سہولت برداشت کریں تو روزہ رکھیں، اور پریشانی بڑھنے کا خطرہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں تو روزہ نہ رکھیں، جب نارمل ہو جائے اس کے بعد روزہ رکھیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اب شوگر ان کا اتنا بڑھ چکا ہے
کہ یہ نارمل نہیں ہو سکتا، بڑھ رہا ہے اور امید بھی نہیں ہے، اب وہ کیا کریں؟ اب ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے فدیہ دیں، صدقۃ الفطر کی برابر ایک روزے کا فدیہ دیں، فدیہ دیتے رہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو 2 سال 10 سال کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ اس کا شوگر بالکل ٹھیک ہو گیا، نا امید ہو چکا تھا لیکن اس کا شوگر کنٹرول ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، مرض جاتا رہا، اب وہ ایک روزے کے بدلے میں روزہ رکھے، قضا کرے، اور جتنے اس نے فدیے دیے ہیں اپنے روزے کے بدلے میں وہ اس کے لیے صدقہ ہو جائیں گے، وہ اس کی جان کا صدقہ بن جائیں گے، اور امید ہونے کے بعد روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، وہ قضا کرے گا۔ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو شوگر کے مریض دھیان رکھیں۔ ایک سوال یہ آیا کہ بعض حضرات شوگر کے انجیکشن لگواتے ہیں، پیٹ میں انجیکشن لگتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ عام طور پر سحری کے وقت ڈاکٹر نہیں مل پایا یا آنکھیں نہیں کھل پائیں، یاد نہ رہا، اور وہ لگنا ضروری ہے، اگر وہ نہ لگا طبیعت بگڑ جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، تو کیا انجیکشن شوگر کے لیے لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فقہ کے اعتبار سے مسئلہ اجازت دیتا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب خواہ وہ انجیکشن شوگر کے لیے ہو یا کسی اور بیماری کے لیے ہو، اگر انجیکشن لگوا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض حضرات اگر دوائی کی جگہ انجیکشن استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑا آسان ہے، ٹیبلیٹ کھانے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن انجیکشن لگتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو وہ لگوا سکتے ہیں۔ اس لیے روزے کی حالت میں اگر شوگر کے مریض ایسے ہیں کہ انہیں برداشت نہیں ہو پائے گا، بھوک لگی، شوگر بڑھا یا گھٹا، پریشانی زیادہ ہو گئی، طبیعت نڈھال ہو جائے تو روزہ توڑ دیں، یا صبح سے ہی روزہ نہ رکھیں، جب آپ کا شوگر کنٹرول ہو تو روزہ رکھ لیں۔ اس لیے میں نے یہ مسئلہ آپ کو بتلایا۔ ذہن میں تو بات یہ تھی، میں نے پڑھا تھا شہر رمضان الذی، رمضان کا وہ مہینہ آ گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جیسے دوسری قوموں پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دوسری قوموں پر روزے فرض تھے، ہم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں، اور روزے کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ یہ تو آپ نے سمجھا ان مریضوں کے لیے جو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات بھی سمجھیں کہ میں نے اس بات کا تجربہ کیا، اور پھر ڈاکٹر حضرات بتلاتے ہیں کہ اگر طبیعت بگڑ جاتی ہے کچھ وقت بھوکا رہنے کے لیے کہتے ہیں، یہ اللہ کی ذات سے معاہدہ ہوتا ہے، اللہ سے ایک ربط ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو 14 15 16 17 گھنٹے، جگہ جگہ کے اپنے وہ ہیں، کسی ملک میں 16 گھنٹے کا روزہ ہے، کسی ملک میں 14 گھنٹے کا روزہ ہے، کہیں کہیں 18 گھنٹے کا بھی روزہ ہے۔ تو اتنے وقت بھوکا رکھنے سے اعضاء کی فٹنس ہوتی ہے، ہمارے اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں، درست ہوتے ہیں۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، اندازہ کیا ہوگا کہ کتنے مرض ایسے ہمارے جسم میں بن رہے تھے، پیدا ہو رہے تھے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا، 1 مہینے ہم نے روزے رکھے، اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی، مستقل سجدہ رکوع سجدہ کرتے رہے، پورے دن روزہ رکھا، رات میں اللہ کی عبادت کی۔ اس مہینہ گزرنے کے بعد دیکھا کہ ہمارے جسم کے اندر جو زائد چیزیں تھیں، جو بیماریاں بن رہی تھیں، وہ بالکل نارمل ہو چکی ہیں، کنٹرول ہو چکی ہیں۔ تو روزہ تو بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، بیماری پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہنیں، بیماری سے مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ہرگز فکر مند نہ ہوں کہ ہمیں فلاں بیماری ہے، روزہ رکھیں نہ رکھیں۔ اگر اتنی زیادہ بیماری ہے کہ دن بھر آپ بھوکا نہ رہ سکیں گے یا دوائی استعمال کرنے سے پریشانی ہوگی تو مجبوری ہے۔ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں، پریشانی سے بچ سکتے ہیں،
تو پھر روزہ رکھیں، آپ کی بیماری اللہ تبارک و تعالی صحیح اور درست کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ کی، عمل کی، علم کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مزید بات یہ ہے کہ میں آپ حضرات کو اس رمضان کے مہینے میں، اب 2-3-4 روز کے بعد رمضان شروع ہونے والے ہیں، عید تک میں آپ حضرات کو ضروری مسائل، روزہ کب ٹوٹتا ہے، روزہ کس حالت میں رکھنا چاہیے، کس حالت میں نہیں ہے، روزے کے متعلق، رمضان کی فضیلت کے متعلق جتنے بھی ضروری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ میں آپ حضرات کو رمضان کے مہینے میں معذرت کے ساتھ وظائف اور عملیات کم بتاؤں گا، کبھی کبھی بتا دیے جائیں گے۔ روزوں کے مسائل، روزوں کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔